الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج ہم درس قرآن کی چھٹی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور ناظرین کرام، آج ہمیں سورہ انعام سے درس تراویح کا سلسلہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سورہ مائدہ تک ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی، چند آیات پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی، اور آج بھی سورہ انعام اور اس کے ضمن میں جتنی بھی آیتیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مدد فرمائے۔ سورۃ الانعام، یہ سورت مبارکہ 8ویں سپارے میں موجود ہے، اور اس سورت مبارکہ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام یہ پوری کی پوری سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی، اور یہ پوری کی پوری سورت مبارکہ ایک ہی شب میں نازل ہوئی، اور یہ سورت مبارکہ ایسی فضیلت کی حامل ہے۔ یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ جب ایک ہی شب میں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تو اس سورت مبارکہ کے ساتھ 70,000 فرشتے تسبیح کرتے ہوئے آئے، جس سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے، اور یہاں تک کہ فرماتے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ تو یہ پوری سورت مبارکہ کو 70,000 فرشتے آسمان دنیا سے یہ زمین پر لے کر کے آئے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی العظیم کی تسبیح کرتے ہوئے آپ سجدے میں وہ جلوہ فرما ہو گئے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب مشہور وہ 4 ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ توریت شریف کے متعلق حضرت کعب فرماتے ہیں توریت شریف میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے توریت شریف میں وہی ہی آیت مبارکہ پائی جاتی ہے کہ جو سورہ انعام کی پہلی آیت ہے، اور یہ بات علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس بات کو لکھا۔ اب ایک اور روایت یہاں پر میرے سامنے موجود ہے کہ جس میں مفسرین اکرام کی ایک جماعت کہتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق سورہ انعام کی 6 آیتیں مدنیہ ہیں، اور باقی پوری سورت ایک ہی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں نازل فرمایا۔ اب اس سورت مبارکہ میں کتنے رکوع، کتنی آیات، تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں کل 20 رکوع اور 165 آیات مبارکہ موجود۔ اب انعام یہ کہتے کسے ہیں؟ اس سورت مبارکہ کا نام انعام کیوں رکھا گیا؟ پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر ہم مویشیوں کو دیکھیں تو عربی زبان میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 136 138 ان آیتوں میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے کہ جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے ہیں، اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں اور بعض جانوروں کو خود ہی اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسا کہ پہلی والی صورتوں کے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو اسی واقعے کے پیش نظر مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اب اس سورت مبارکہ کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ہی پیاری روایت کہ جو تفسیر بغوی کے اندر بھی موجود،
تفسیر خازن کے اندر بھی موجود اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ فضیلت کون سی ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جو شخص سورہ انعام کی تین شروع کی آیات کو پڑھ لے تو رب تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ جو صبح کے وقت جو کہ سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں وہ فرشتے دوسری صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بظاہر جو ہے اگر اس صورت مبارکہ میں 165 آیت کریمہ ہے، صرف اس میں سے 3 آیتیں اگر ہم صبح کے وقت میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے آپ کی اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اب چلیں ہم جو ہے آیات پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، چونکہ 165 آیت کریمہ ہے تو چند ایک آیات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 کہ جو میرے سامنے موجود ہے، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں بڑی معلوماتی باتیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ رب العالمین جل وعلا اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرماتے اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، یعنی جس طرح تم امت ہو وہ بھی امتیں ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہ چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی جو کہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر جو کہ مفسرین اکرام نے اس پوری آیت کریمہ کا خلاصہ، چونکہ تفصیلی گفتگو ہے لیکن خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم جو کہ جانوروں پر بھی بات کرتے ہیں، ہم پرندوں پر بھی بات کرتے ہیں، اور آیت ثم الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے، اس پر بھی جو کہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے گا ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ کون لوگ رب کی طرف اٹھائے جائیں گے؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان، تمام جانور، پرندے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے اور یہ آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اب ذرا دیکھیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ انسان یا تو جنت میں جائے گا یا تو دوزخ میں جائے گا۔ اب بچے جانور اور پرندے، فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ جس طرح انسانوں کا حساب، اسی طرح جو ہے جانوروں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جس طرح انسانوں کا حساب ہے اسی طرح پرندوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں حساب، انسانوں کے حساب کتاب کے بعد انسانوں کو جنت مل جائے گی، ان حساب کتاب کے بعد جو ہے انسانوں میں سے کسی کو جو ہے وہ دوزخ میسر ہوگی، لیکن جانوروں اور پرندوں کے حساب کے کتاب کے بعد جو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے انہیں خاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات جو کہ مفسرین اکرام کی جماعت نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں لکھی، اور یہ بات تفسیر بغوی کے اندر بھی موجود۔ اب یاد رکھیں قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو کہ اپنے بندوں سے حساب لے گا، انسانوں سے حساب لے گا، جانوروں سے حساب لے گا، پرندوں سے حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں جانور اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا اور انہیں پھر خاک کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے آنکھ ہی اس گھر میں کھولی ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے آنکھ وہیں پر کھولی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم نے آنکھ وہیں گھرانے میں کھولی ہے
کہ جہاں کے رہنے والے ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے عزیز و اقارب، تو ان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اے حضرت انسان، یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، بے شک وہ بندے کو نقطے پر نوازنے والا ہے، ایک نیکی کو قبول فرما کر گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دینے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ حساب کتاب کا معاملہ غضب کے ساتھ فرمایا، یعنی ہمارے ساتھ اگر غضب والا معاملہ فرمایا، اللہ اکبر، تو یاد رکھیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر غضب والا معاملہ اگر ہو گیا تو جہنم کے مستحق ہے، ہم جہنم کے جو ہے وہ لائق ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں رب کو منانے کی کوشش کریں، مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں یہ مہینہ تو ایسا مبارک ہے کہ اس مہینے میں ایسے لوگوں کی بھی مغفرت رب تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ جس پر تو جہنم واجب ہو چکی ہے، تو جب رب تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، رب کو ایک ماننے والے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام کی عدالت پر یقین رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعمال اگرچہ نہ بھی ہوں یہی نسبتیں جو کہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا کریں گی۔ لیکن رب تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ یاد رکھیں حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایک ہوتے حقوق اللہ اور ایک ہوتے حقوق العباد۔ یاد رکھیں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت تر ہے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت تر ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق تلف ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، اگر کسی کا کچھ نقصان کر دیا گیا تو جا کر کے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے گا تو یاد رکھیں عرش کا مالک بھی پھر تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیں مفسرین اکرام نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت تر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، یہاں تک کہ میں نہیں کہتا، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں دنیا میں یہ سانس کی مادہ جاری ہے، اور جب ہم زندہ ہیں اور ہم جو کہ بقید حیات ہیں تو کسی کا حق تلف کر لیا گیا تو معافی مانگنے میں نہ شرمائیں، معافی مانگنے میں ہچکچائیں نہ۔ یقیناً معافی کے دو بول آپ اس کے سامنے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ جب جس کا حق تم نے تلف کیا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا تو پھر یاد رکھو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ ہم اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 50 پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف اس کی وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کی جس کی آیت اور آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اس آیت کو لے کر کے یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو صاحب یہاں پر تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، تو لہٰذا حضور کو غیب کا علم نہیں۔ اور ہم نے پچھلی والی جو کہ درس میں آپ کے سامنے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بڑا تفصیلی کلام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر بھی چاہیے،
قرآن کا ترجمہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے کثیر جو ہے ہدایت پاتے ہیں اور کثیر جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا گمراہ کون ہوتے ہیں کہ جو ظاہری معنی پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں، گمراہ کون ہوتے ہیں کہ جو صرف معنی پر جاتے ہیں، ترجمے پر جاتے ہیں، اس کے مطالب کو نہیں پڑھتے، اس کے اسرار و رموز کو نہیں جانتے، وہ یقیناً جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کی گہرائی میں ہمیں اترنا پڑے گا۔ یاد رکھیں جب ہم اس آیت کی تفسیر کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں تو یہ آیت بھی آپ کے اور میرے نبی کی شان کو ظاہر کرتی ہے، یہ آیت بھی ہمارے نبی کے علم غیب کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت والا یہاں پر رب کا کلام خود کہتا ہے، یہاں پر حضور کا کلام خود موجود ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ بالکل توجہ میری طرف رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ساری باتیں بآسانی سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہمارے نبی نے یہ جو فرمایا کہ جو اللہ کے حکم سے اس کا مطلب کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اے حبیب تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، الفاظوں پر غور کریں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں وحی کا پیروکار جو ہو یعنی جو اللہ کا پیغام نبی تک پہنچا گے اور نبی اس کی تعلیم آگے دیتا ہے تو یہ تو نبی کا کام ہے۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا نا، کہتے ہیں یہی کام نبی کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں لہٰذا میں تمہیں وہی ہی دوں گا، تمہیں وہی ہی باتیں بتلاؤں گا کہ جس کی اجازت مجھے ہوگی، اور جس کی اجازت مجھے نہیں ہوگی وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، جس کا حکم مجھے نہیں ہوگا وہ باتیں میں تم سے نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اس آیت کریمہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم عطائی کی نفی کسی بھی طرح نہیں کی گئی۔ رہی بات علم ذاتی کی تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ ہمیں جو ہے فقہاء کرام کی عبادت سے یہ بات سمجھ میں آئی، دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، شریعت کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ علم ذاتی جو ہے یہ رب تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو علم غیب دیا ہے تو ہمارے نبی کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں، وہ عطائی ہے۔ ہمارے نبی کے پاس جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بس اس فرق کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ذاتی کیا ہے تو عطائی کیا ہے۔ ذاتی یہ تو رب تعالیٰ کا ہے، اور رہی بات عطائی علم کی تو رب تعالیٰ جسے چاہے اپنا جو ہے علم عطا کر دیتا ہے، غیب کی خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اب علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو مزید کھول کر کے بیان کر دیا اور سارے عقیدہ اہل سنت کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ بات تو بیان ہی نہیں کہی، بلکہ بیان تو یہ کیا گیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضور کے پاس موجود ہیں، مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن خزانوں پر مطلع امت کو کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیروکار ہیں، لہٰذا اللہ کے خزانوں کی نفی تو کی نہیں گئی کہ میرے پاس خزانے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ مزید آگے آپ سمجھے کہ رب العالمین جل وعلا نے مزید فرمایا نا کہ اے محبوب آپ فرما دے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے کا حکم رب تعالیٰ نے جو دیا نا کہ میں نہیں جانتا، یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے، ورنہ تو اب علم غیب پر اگر بات کریں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہ یہاں پر حدیث مبارکہ خود شاہد ہے، آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ما کانا وما یکون کا علم ملا، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام کا علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بالکل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو علم غیب سے نوازا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے، تو لہٰذا آیت میں ڈنڈی مار کر اور ترجمے میں جو ہے وہ ڈنڈی مار کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، ہماری نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش مت کرو۔ عقیدہ اہل سنت یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اہل سنت جو ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا تم جو ہے عوام کو ظاہر دکھا کر کے جو ہے امت کو ظاہر دکھا کر گمراہ مت کرو، بلکہ حضور کی شان اس انداز میں بیان کرو کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ارے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اللہ اکبر۔ تو ان الفاظوں کے ساتھ جب بندہ نبی کی شان کو بیان کر دیتا ہے نا، جب قبر میں جاتا ہے، قبر ہوتی تو اندھیری ہے لیکن پیارے مصطفیٰ اس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے تشریف لے آ جاتے ہیں۔ تو حضور کی شان کو آیتوں کے ذریعے سے واضح کرنے والے بنو، حضور کی شان کو آیتوں کے ذریعے سے جو کہ یہ بیان کرنے والے بنو، اور جگرا رکھو اور جو ہے حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مزید جو ہے اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 68 پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی آیت کریمہ میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ذرا آپ کو غور سے سننا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، ٹائم بڑا مختصر ہے، ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 68 سورہ انعام، فرماتا ہے کہ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے کہ جو ہماری آیتوں میں بے ہدا گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد جو ہے ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ یہاں پر مفسرین اکرام کی جماعت نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بد مذہبوں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بد مذہبوں کی تقاریر کو نہیں سننا چاہیے، ان کے تقاریر کو، ان کے بیانات کو اسٹیٹس پر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی بد مذہب۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بلا تم بھی قرآن پڑھتے ہو، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں تم بھی حدیث پڑھتے ہو، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، حضرت صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی بزرگ امام جو ہے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے کہ دیکھو قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق تو ایک اتنا سا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ کی دولت اگر عطا کی ہے تو اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں کے اندر رچا بسا دیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ہم جو ہے قرآن پڑھ کر حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں، یہ فرق ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ حضور کی ذات میں جو ہے نعوذ باللہ من ذالک عیب کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دو بد مذہب آئے، آ کر کے کہنے لگے کچھ آیات ہیں کلام اللہ کی، ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سنائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سننا چاہتا، مجھے نہیں سننی۔ عرض کی ہم کچھ احادیث نبوی آپ کو سنانا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے ہم آپ کو سنائیں؟ تو حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تم سے نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا،
اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو, تم دونوں بیٹھ جاؤ, میں اٹھ جاتا ہوں, یا تم دونوں اٹھ کر کے چلے جاؤ. کہتے ہیں آخر کار وہ غائب ہو کر اور جو ہے وہ قاصر ہو کر چلے گئے. اب مریدین آئے, لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے امام المحدثین, اے امام محمد بن سیرین, وہ آپ کو رب کا قرآن سنا رہے تھے, وہ آپ کو کلام اللہ کی آیات کو سنا رہے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنا رہے تھے. کیا حرج تھی کہ آپ نے کلام اللہ کو نہ سنا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے احادیث رسول کو نہ سنا؟ اللہ اکبر. اب یہ جملہ بڑا غور کرنے کا ہے, اور یہی سبق جو کہ تمام لوگوں کا ہے کہ جو بد مذہبوں کی تقاریر کو سنتے ہیں, جو بد مذہبوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں, جو بد مذہبوں کے اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے باقاعدہ جو کہ انتظام کرتے ہیں, اور باقاعدہ جو کہ وہ دعا سننے کے لیے چلے جاتے ہیں, دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ذرا دیکھو امام محمد بن سیرین کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مجھے کلام اللہ سنا رہے تھے لیکن میں نے نہیں سنا, وہ مجھے احادیث رسول سنا رہے تھے لیکن میں نے سننا گوارا نہیں کیا. فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور ان کی وہ باطل تعویل میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھو, جب امام محمد بن سیرین کہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تابعی بزرگ ہیں, ان کے تقوی کا عالم کتنا عظیم ہے, جب وہ بد مذہبوں کے کلام نہیں سنتے, جب وہ بد مذہبوں کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے, ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ رہے, تو پھر آپ اور میں کون سے خاتے میں ہیں؟ ہم پھر کس طرح جو ہے ان کی تقاریر کو سن لیتے ہیں, ہم کس طرح جو ہے پھر ان کی مجلسوں میں شرکت کر کے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں, ہم کس طرح پھر ان کی دعاؤں میں شرکت کر کے جو کہ اپنے عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ذرا اے امت مسلمہ, میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر تم نے مجلس میں شرکت کی ہے تو ٹھیک ہے, اگر تم نے ان کی دعا میں شرکت کی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن رب کا کلام تمہیں سناتا ہوں. رب فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو. دیکھو میں نے تمہیں جو کہ یاد دلایا ہے رب کے کلام سے, اب تم سن چکے ہو, تو لہٰذا جب تم سن چکے ہو اور زمانہ ماضی میں تم یہ افعال کر بھی چکے ہو, تو یاد رکھو فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, یاد آنے کے بعد جو کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو, ظالموں کے پاس مت جاؤ, ان کی دعا میں شرکت مت کرو. یقین کرو وہ تمہارے ایمان کا سودا کر دیں گے, وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے, وہ تمہارے عقیدے کو ختم کر دیں گے. اور جب بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو, اگر اس کے سر پر نماز کا نشان ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دے گا. لیکن عقیدہ درست ہو, اعمال صالحہ بھی ہو, تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ اور عقیدہ درست ہونے کی برکت سے ایسے بندے کو پھر جنت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو ان ساری باتوں کو آپ کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں بٹھانا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور آیت کریمہ ہے کہ صرف اس پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا رب العالمین جل وعلا نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان کیا. رب فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے کہ جو ہم نے جو ہے بندوں پر نازل کی ہے. کون سی کتاب ہے؟ مبارک کتاب سے مراد کیا ہے؟ پھر مفسرین اکرام کی جماعت نے اس بات کو لکھا, فرماتے ہیں کہ مبارک کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. یعنی کہ یہ قرآن مجید ایسی مبارک کتاب ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رب نے فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا, تو تم اس کی جو کہ اتباع کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر جو کہ وہ رحم کیا جائے. تو قرآن مجید کا امت پر حق ہے. یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کا حق جو ہے
امت پر قرآن مجید کا ایک حق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا یہ امت پر حق ہے، امت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح ہو تو یاسین شریف پڑھے، شام ہو تو سورہ مزمل پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھے، عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ یقین کریں یہ 5 صورتیں ایسی مبارک ہیں کہ جب بندہ پڑھتا گئے تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں اس کے دامن میں جو ہے وہ داخل فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے، یہی قرآن جو کہ بندے کی شفاعت کرے گا، بندے کی قبر کا چراغ بنے گا۔ جب بندہ قرآن سے اپنی لو کو مضبوط کرے گا تو قرآن اسے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ بروز قیامت اس کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ آج کی اس نشست میں ہمارے درس تراویح کی 6ٹھی نشست تھی۔ جتنی بھی آیتوں پر آپ کے سامنے تفصیلی کلام کیا، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔